السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سبوں کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا ہمارا موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ رمضان میں یہ عمل کر کے اپنے گناہ معاف کروائیں۔ ماہ رمضان میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اگر ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ماہ میں یہ اعمال کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکیں۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا ہے۔ ھدی للناس، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل ہی کیا ہے۔ یہ بھی بات آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک بڑی برکتوں سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں جو سعادتیں اس مبارک مہینے میں رکھی ہیں، کسی اور مہینے کے ساتھ وہ برکتیں خاص نہیں ہیں۔ یہ ماہ مبارک کو، یہ رمضان مبارک کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سے اس مبارک مہینے کے اندر کیے جانے والے اعمال کے ساتھ، نیک اعمال جو ہیں ان کے ساتھ کچھ مخصوص برکتیں ہیں جو اور مہینوں میں نہیں پائی جاتی، جبکہ وہ نیک اعمال دوسرے مہینے میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس مہینے میں وہ نیک اعمال جب کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ زیادہ ہی برکتیں رکھی ہیں، اس کے کچھ زیادہ خصوصیات ہیں، اس کے کچھ زیادہ فضائل ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا، رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن دیگر مہینوں میں بھی نفلی روزے پائے جاتے ہیں، لیکن جو برکتیں جو سعادتیں اس ماہ کے روزے میں ہیں، دوسرے مہینے کے روزوں میں وہ سعادتیں نہیں پائی جاتی ہیں یا وہ برکتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یا اسی طرح سے قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھنا، تہجد کی نماز رمضان ہی میں نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی ہے، لیکن جو برکتیں جو سعادتیں اس مہینے کے تہجد کی نماز میں یا قیام اللیل میں ہے، وہ برکتیں یا سعادتیں دوسرے مہینوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں نیک اعمال جو ہوتے ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، سعادتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اس ماہ مبارک میں کچھ ایسے اعمال ہیں جس کو ہم آسانی سے کر کے، بہت آرام سے ان کو ادا کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو اور زیادہ معاف فرمائے گا، ہمارے نیک اعمال کو اور زیادہ قبول فرمائے گا۔ آئیے ہم بڑے اختصار کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ادا کر کے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ماہ رمضان المبارک میں
روزہ رکھ کر ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، جس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے طلب ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان میں یہ ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، لیکن کیسا روزہ، کون سا روزہ؟ وہ روزہ نہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہیں گے اور بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، ریاکاری کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں فرماتا، بلکہ جب وہ شخص جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھ کر کے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو یا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، دوسرا عمل کہ ہم اگر اس کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تراویح کی نماز کا اہتمام کر کے، یعنی تراویح کی نماز پڑھ کر کے، قیام اللیل کر کے ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عمل یہ بھی ہے ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کہ ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز پڑھیں۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، اگر ہمارے پاس موقع نہیں ہم گھر پر اکیلے تراویح کی نماز پڑھیں، لیکن ہم اس کا اہتمام کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بخشوا سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے تیسرا عمل جس کے کرنے سے ہم اپنے گناہوں کو انشاءاللہ تعالی معاف کروا سکتے ہیں اللہ رب العزت سے، وہ کون سا عمل ہے؟ روزہ دار کا روزہ افطار کرا کے، روزہ دار کا روزہ افطار کرا کے، کوئی روزہ دار ہے آپ نے اس کا روزہ افطار کرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فطر صائما کان له مثل اجرہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اس افطار کرانے والے کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے لیے ثواب ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات کہ اگر کسی شخص نے کسی کا روزہ افطار کرا دیا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے جتنا روزے دار کو مل رہا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو دوسرے کا روزہ افطار کرا دے، ہم تو خود ہی کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو کھجور سے، دودھ سے یا کم از کم ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ افطار کرانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں خاص طور سے پاک و ہند میں اور اس سے کہیں زیادہ مملکت سعودی عرب میں افطار کرانے کا بڑا ذوق و شوق پایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اتنا کم ہے۔
ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، چاہے وہ حرمین شریفین میں ہو یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو. لیکن ہر شخص کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص کہیں پر کوئی عمل کر رہا ہو، اگر وہ عمل دکھلاوے کے لیے ہے، دکھلانے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، شہرت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ آپ کا وہ عمل قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو. اور یہ بھی ہے کہ اس میں اسراف نہ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے. کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اتنا زیادہ کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں کہ کھانا رائے گا اور بیکار چلا جاتا ہے، فضول وہاں پر پڑا رہ جاتا ہے. تو اسراف سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. لیکن بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ روزے دار کا روزہ افطار کرا کر کے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے جو لوگ دوسروں کے روزے کو افطار کراتے ہیں، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو. اسی طرح سے نمبر 4 جو عمل کر کے ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں، چوتھا عمل یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خاص طور سے زیادہ دعا کر کے، روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کر کے. روزہ دار انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے. ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا ہے، لیکن خاص طور سے روزہ رکھ کر کے جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے. جتنی کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، مشک و عنبر کی خوشبو ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے، ایک روزے دار کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ روزے کی حالت میں خاص طور سے زیادہ دعا کرے. اور اس سے کہیں زیادہ خاص جو وقت ہے وہ وقت ہے افطاری کا وقت، کہ افطاری کے وقت انسان کو دعا کرنے سے نہیں چوکنا چاہیے. اس میں غلطیاں کہاں پر ہو جاتی ہیں؟ مردوں سے غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کو حاصل کرنے میں پریشان رہتے ہیں، یہاں تک کہ دوڑتے آ کر کے افطار کر لیتے ہیں یا راستے میں کہیں افطار کر لیتے ہیں. عورتیں بیچاری جو ہوتی ہیں یہ افطاری بنانے میں، کھانا تیار کرنے میں، ڈشیں تیار کرنے میں ان کا پورا وقت تقریباً کچن میں ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، اور یہ پھر بھاگ کر کے دسترخوان پر آتی ہیں. لہذا مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت کا خاص طور سے لحاظ رکھیں. دسترخوان پر افطار کے وقت سے 10 منٹ پہلے بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ ہم وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں. چونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ، ہماری یہ بندی بھوکی ہے یا بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی زبان خشک ہو رہی ہے، بھوک اور پیاس سے یہ تڑپڑا رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے سامنے جو غذائیں رکھی ہوئی ہیں اس کو لے کر اپنی زبان پر رکھ لے، اس سے پہلے کہ میری طرف سے یہ حکم ہو جائے یا اللہ اکبر کی صدا آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے اور اس کے سامنے ساری غذائیں موجود ہیں، لیکن یہ میرا بندہ، لیکن یہ میری بندی میرے حکم کا یہ انتظار کر رہے ہیں، جب میرا حکم ہوگا تب یہ پانی پئیں گے، تب یہ کھجور کھائیں گے، تب یہ نرم اور گرم اپنی زبان پر لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے وقت میں کی جانے والی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. لہٰذا اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم 10 منٹ پہلے، کم سے کم 10 منٹ پہلے اپنے دسترخوان پر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی عطا فرمائی ہے اس کو لے کر بیٹھیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں،
توبہ کریں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور 5واں عمل جس کو کر کے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کر کے، خاص طور سے ماہ رمضان میں۔ یہ نہیں کہ صدقہ و خیرات صرف رمضان ہی مہینے میں ثواب اس کا ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کو یہ پتہ ہے نفلی عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں صدقہ و خیرات کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کریں، چونکہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھیوں سے بڑھ کر صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح سے تیز آندھیاں ہوتی ہیں، سب اڑاتی چلی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہیں زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری حالت کی موت سے بچاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اگر کسی پر ہے تو اس غصے کو یہ صدقہ ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی موت عطا فرماتا ہے، بری موت سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک روایت اور، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنے ثواب سے نوازتا ہوگا، اور اس کے کتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوگا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو میرے راہ میں خرچ کر، یعنی مسکینوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، ان لوگوں پر تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تیری روزی کشادہ ہو جائے گی، تیرے لیے رحمتوں کی برکتیں شروع ہو جائیں گی، تیرے راستے آسان ہو جائیں گے، پریشانیوں سے تو نجات پایا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں خاص طور سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز بتلا کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جس سے انسان اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے، خاص طور سے ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کر کے ہم اپنے گناہوں کو معاف کرائیں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کون سا مہینہ ہے یہ؟ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عام دنوں میں اگر کوئی شخص قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، ایک حرف، تو کم سے کم اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کتنی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ 6 اعمال میں اختصار کے ساتھ میں نے یہ بتلائے کہ ماہ رمضان میں ان کو ادا کر کے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو ہم گناہوں سے لدے نہ ہوئے ہوں، بلکہ ہم گناہوں سے خالی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فیصلہ ان لوگوں میں کرے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نہ کہ ان لوگوں کے لیے ہمارا فیصلہ ہو جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں یہ جو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، الہ العالمین پوری دنیا کو اس سے نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔